سردار لطیف خان کھوسہ قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے ریپرزینٹیو اور سینئر لیڈر ہمارے ساتھ موجود ہے. سردار صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مبارک ہو آپ کو, آپ نے پھر جوڈیشل کمیشن کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا بالآخر. اچھی بات ہے نا یہ؟ نہیں, کمیشن میں تو پہلے بھی تھے, لیکن اگر 8 سرکاری جو ہے نمائندے ہوں گے تو پھر 3 ہمارا کیا کریں گے وہاں. باہر کا بھی یہ دلیل سے تو قائل ہوتے نہیں ہیں, یہ تو بلڈوز ہو کر اسکرپٹڈ اس پر چلتے ہیں. تو ہمیں تو کسی نظام کی ضرورت ہے, ہمیں بلڈوز کروانا کا شوق نہیں ہے. نہیں, لیکن آپ نے کمیٹی کا حصہ نہیں بنے نا, وہاں پر نام تو آپ نے دیے ہوئے تھے. جس نے چیف جسٹس کا نام دینا تھا اس کا آپ نے بائیکاٹ کیا, اور ہمیں اعتراضات آپ کے سمجھ آتے ہیں. لیکن جوڈیشل کمیشن کے اندر اب آپ کے ممبران بیٹھے ہوں گے, جس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کمیشن کی لیجٹمیسی سے مطمئن ہیں. دیکھیں, یہ لیجٹمیسی تو ہم نے پہلے کہہ دیا کہ یہ فارم 47 کی جو اسمبلی ہے یہ گھس بیٹھی ہے. جو 100 بیٹھے ہیں, 17 سیٹوں والا جو ہے وہ وزیر اعظم ہے, اور 180 سیٹیں جیتنے والا وہ اڈیالہ جیل میں ہے. یہ اسمبلی عوام کی آواز نہیں ہے. عوام کی نمائندہ نہ ہونے کے ناطہ سے اس کو کوئی حق نہیں ہے قانون سازی چاہے جائے کہ آئین سازی یہ کریں یا آئین کی ترمیم کریں, اور اس لیے ہمارا اصولی موقف اسی پر ہم قائم ہیں. لیکن ہم ان کو سپیس نہیں دیں گے, ہم ہر جگہ پہ ان کا مقابلہ کریں گے. اور آپ جب عدالت میں بھی کہتے ہیں یو ڈونٹ ہیو دا جورسڈکشن, تو آپ اسی عدالت کو کہتے ہیں کہ آپ کو اختیار سماعت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اختیار سماعت کو مان رہے ہیں. آپ کی دلیل ہوتی ہے, بھلے یہ بلڈوز کریں یا میجورٹی کی زر اور زور پر پہلے بھی تو حکومت چل رہی ہے نا. آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ فارمز جو ہے 47 کی حکومت آپ کو قابل قبول نہیں ہے, آپ کو 26ویں آئینی ترمیم قابل قبول نہیں ہے, آپ کو وہ کمیٹی قابل قبول نہیں تھی جس نے چیف جسٹس کا تعین کرنا تھا, آپ نے اس کا بائیکاٹ کیا, آپ اس کو گیرزن سٹیٹ کہتے ہیں. لیکن پھر بھی جوڈیشل کمیشن جس نے کانسٹیٹیوشنل بینچز بنانے ہیں, جو آپ کا سب سے بڑا نقطہ اعتراض تھا, اس میں آپ بیٹھ جائیں گے. یہ کوئی تضاد والی بات نہیں لگتی ویسے کھوسہ صاحب؟ اگر آپ سن رہے ہوں اپنے آرگومنٹ کو تو آپ اتنا ہی مطمئن نظر آئیں جتنا آرگومنٹ دیتے ہوئے مطمئن نظر آ رہے ہیں. دیکھیں, میں بالکل, میرا اس لیے کہ اگر ہم اس میں شامل, دیکھیں انہوں نے آئینی ایک عدالت تو مانے رہے. وہ مولانا فضل الرحمان کے ہم بہت مشکور ہیں, انہوں نے 56 جو ترامیم تھیں اس میں سے انہوں نے جس طرح کہا کہ کالے ناگ کا میں نے دانت اور میں نے زہر جو ہے نکال باہر پھینکا, یہ بالکل صحیح ہے. اور یہ چارج شیٹ تھی حکومت کے خلاف اور حکومتی اتحادیوں کے خلاف. جانے وہ کس بات پر جو ہے شکریہ اور خوشیاں منا رہے تھے. اگر مولانا فضل الرحمان کی جنہوں نے یہ ان کی پاس کروائی ہے ترمیم, اگر ان کا یہی بیان سن لیں تو یہ ان کے خلاف بہت بڑی چارج شیٹ ہے. مگر آپ کو پتہ ہی ہے, ہم مٹھائیاں بانٹتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ تو کمیشن بن گئی, یہ اپنا وہ بن گیا ہے, ایک JIT بن گئی ہے, اور پھر اس کے بعد اس کا ریورس ہوا تو بعد میں ان کو احساس ہوا. تو آپ بھی ان کو احساس یہ ہو رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہی ماشاءاللہ یحییٰ آفریدی صاحب جنہوں نے پہلا ہی آرڈر یہ کیا کہ انہوں نے وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو متعین تھی 3 ججز کی, وہ انہوں نے بحال کیا. جسٹس منیب اختر صاحب کو بیچ میں ریسٹور کر کے جسٹس امین الدین خان کو جو ہے وہ ان کو باہر کر دیا. تو یہ, اور دوسرا آج جو فل کورٹ بیٹھی ہے, فل کورٹ سپریم کورٹ بیٹھی ہے, یہ بہت خوش آئند عمل ہے. کاش اللہ کرے میں یہ توقع کرتا ہوں کہ یہ فل کورٹ یہ فیصلہ کرے کہ ہم 26ویں ترمیم کو دیکھیں گے کہ کیا یہ آئین کی روح کو مجروح کرتے ہوئے یہ ایگزیکٹو برانچ کو انہوں نے حاوی کر دیا ہے عدلیہ کی اوپر, اور ٹرائیکوٹمی آف پاور کو انہوں نے انہیلیٹ کیا ہے. وہ تو آپ کے وہ دیکھیں جو خواہشوں کی اڑان ہے اس کے اوپر تو کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. آپ اس کو بھلے جس طرح مرضی لے جائیں, آپ یہ بھی کہہ دیں کہ وہ آپ کی حکومت بنوا دیں, عمران خان کو باہر لے آئیں اور جو سب کچھ ٹھیک کر دیں, اس کے اوپر تو میں نہیں جا رہا. لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں. سن لو, میں بالکل یہ نہیں چاہتا, میں صرف چاہتا ہوں انصاف.
میں نے کبھی وہ جو ہے غلط بات کو غلط ہی کہا ہے اور صحیح کو ہمیشہ صحیح کہا ہے. جوڈیشل کمیشن میں بیٹھ کے آپ کے ممبران جو ہیں ظاہر ہے آئینی بینچز کی تشکیل کا حصہ ہوں گے, چاہے اس کے اندر وہ جو مرضی اعتراض اٹھائیں, تو اور آئینی بینچز جو ہیں ان تمام آئینی معاملات کو دیکھیں گے جن آئینی معاملات پر آپ نے تکیہ کیا ہوا کہ یہ درست ہونے چاہیے. تو آپ نے آج سپریم کورٹ کی فل کورٹ کی آپ نے ذکر فرمایا, لیکن 26ویں ترمیم کا جب معاملہ آئے گا تو وہ آئینی بینچ کے سامنے جائے گا نا. وہ اب ظاہر ہے کمیٹی نے تو جو بینچ بنائے ہیں وہ تو عام کیسز کے بنائے ہیں, تو آپ مان گئے نا آخر میں. آپ کیوں نہیں مانتے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو آپ مان گئے, جوڈیشل کمیشن کا حصہ بن گئے؟ طلعت کس نے آپ کو کہا ہے؟ سپریم کورٹ آپ کی پارلیمانی کمیٹی نے کہا کانسٹیٹیوشن. سن, ارے بابا سن تو لو, سپریم کورٹ فل کورٹ بیٹھ سکتی ہے. جس طرح دیکھیں کمیٹیاں ہوتی ہیں, اب پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے لیکن کمیٹی کی الٹیمیٹ جو ہے اتھارٹی پارلیمنٹ ہوتی ہے. اسی طرح پاکستان بار کونسل, میں 15 سال اس کا ممبر رہا ہوں. کمیٹی کا فیصلے کو فل باڈی جو ہے وہ اوور رول کرتی تھی یا وہ سپریم ہوتی تھی. اب اس میں بھی اگر فل کورٹ بیٹھتی ہے تو پھر پارلیمانی کمیٹی کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ وہ صرف پارلیمانی کمیٹی ہی سنے گی اور وہ فل کورٹ سپریم کورٹ نہیں سن سکتی؟ اور اسی طرح آپ دیکھیں یہ جو اب چل رہی ہے ملٹری کورٹس کی اپیل چل رہی ہے یا وہ جو ریویوز چل رہے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ ریویو اگر ہوگی تو وہ 13 ججز سے ہٹ کے نکل کے وہ پارلیمانی کمیٹی میں آ جائے گی, 5 ججز کے پاس آ جائے گی؟ Any petition, ہماری any petition to challenge the new amendment cannot be heard by the Supreme Court, old Supreme Court, and such petition will now exclusively be heard by the Constitutional Bench. What made you feel? 26ویں آئینی ترمیم ہے جس کے تحت جوڈیشل کمیشن بنا ہے, جس کے ممبر آپ کی جماعت کے نمائندگان. ارے بھائی اس میں آرڈینری جو باقی چیزیں اگر آئیں گی, اگر اس کو لیجیٹیمیسی کنفر ہو جاتی ہے تو بھی اس میں ہمارا یہ ہوگا کہ 5 سینئر موسٹ ججز جو ہے بلا تشخیص و تمیز ان کی جو ہے ان پر محیط ہونی چاہیے. دیکھیں بینچز ادروائز ہر کورٹ میں, چاہے ہائی کورٹ ہو چاہے سپریم کورٹ ہو, بینچز ہوتی ہیں. سول بینچز ہوتی ہے, سول کیس سنتی ہے. کرمنل بینچز ہوتی ہیں, کرمنل کیس سنتی ہیں. کوآپریٹ ہوتی ہیں جو کمپنی میٹر سنتے ہیں. ٹیکس کا بینچ بنتا ہے وہ سنتے ہیں. اسی طرح بینچز فرق یہ ہے, عدالت کا اپنا فرق یہ ہے کہ اس مرتبہ بینچز عدالت نہیں بنا رہی, سپریم جوڈیشل کمیشن بنا رہا ہے. دیٹ از دا ڈفرنس. لہذا وہ بس فرق یہ, ہاں تو یہ اب دیکھیں نا انڈیا میں یا دنیا ساری میں دیکھیں تو سینئر موسٹ 5 ججز جو ہوتے ہیں یا جتنے بھی ہوں, 5 ہوں 7 ہوں 3 ہوں, سینئر موسٹ ہوتے ہیں. کسی کی جو دل آزاری نہیں ہوتی ہے, کوئی بات نہیں کر سکتا ہے کہ پک اینڈ چوز کیا گیا ہے, نیچے سے اوپر لایا گیا ہے, اوپر سے نیچے کیا گیا ہے. یہ باتیں دیکھیں, یہ آپ کو جتنا آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے اتنا ہی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. طلعت یہ بات ریپلسیو ہوگی. آپ کا کیا خیال ہے جو نواز شریف کا اب لندن میں درگت بنی ہے, وہاں گیا ہے, یا قاضی فائز عیسیٰ کی بننے جا رہی ہے, یا یہاں پاکستان میں ایک ڈونٹ کا لینے جاتا ہے تو وہ لعنت بھیجتا ہے. سوشل سینشور ہے عوام کا. آپ اس پریشر کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ صدار صاحب, Why are you not getting out of that state of denial? Why are you State of quoting, denial سے نکلو یار. why are you quoting such lowly examples of harassment and trolling to prove a legal point? مجھے بڑی, This is not harassment. Of course this is. This is social. آپ کو پتہ ہے آپ کیمپین چلاتے ہیں, آپ کیمپین چلاتے ہیں, فنڈڈ کیمپینز ہیں. میں آپ کو پوسٹر دکھا دیتا ہوں, میں آپ کو پوسٹر دکھا دیتا ہوں آپ چلا رہے, نو پوسٹر دکھا دیتا ہوں جو آپ کی پارٹی چلا رہی ہے. لیکن مجھے حیرانی ہوئی ہے کہ آپ, اتنی تابعداری نہ کرو. نہیں, اتنی تابعداری نہ کرو. دیکھیں جو سیاسی تہذیبی معاملات سے, سیاسی تہذیبی معاملات سے اتنی نافرمانی بھی آپ نہ کریں. یہ کل کو آپ پر بھی آ سکتا ہے. تمہاری پروموشن ہو جائے گی تمہاری, اتنی تابعداری نہ کرو. میں کون سا وکیل ہوں, میں نے کون سی پروموشن لینی ہے کھوسا صاحب, میں نے کون سا گورنر بننا ہے, میں نے کون سا گورنر بننا ہے, میں نے کون سی پارٹی چھوڑنی ہے. مجھے نہیں چاہیے پروموشن. لیکن آپ یہ کیوں نہیں مانتے ہیں کہ آپ کی جماعت نے آج فیصلہ کر کے کہ انہوں نے جوڈیشل کمیشن کا حصہ بننا ہے, آئینی بینچز کو انڈورس کیا ہے اور 26ویں آئینی ترمیم کو وہ لیجٹمیسی دی ہے جو آپ کی جماعت کہتی چلی آ رہی تھی کہ ہم نے نہیں دینی.
آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہ حتمی ہو گیا؟ ابھی ہمارے پاس یہ کور کمیٹی میں آئے گا، اس کے بعد خان کی اپروول ہوگی، یہ ان کی ایک تجویز ہے، آپ ذرا دیکھیں اس کو جو کمیونکے ہے، معاف کیجئے گا، یہ ہمارے پاس الٹیمیٹلی کور کمیٹی میں آنا ہے اور اس کے بعد خان صاحب کے پاس یہ جائے گی سفارش، تب فیصلہ پارٹی کا آپ کہیں کہ پارٹی کا فیصلہ ہوا ہے۔ اچھا چل بالکل آخر میں بتا دیں آپ ذرا تھوڑا سا تجاویز تو آپ کو، ہاں تجاویز تو کافی ساری ہے، آخر میں یہ بتا دیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ کون فوکل پرسن ہو عمران خان کا، بشرا بیگم یا علیمہ؟ دونوں میں سے آپ کا ووٹ کس طرف؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ چونکہ بشرا بی بی ان کے زیادہ قریب ہیں، لیکن نومبر میں خان خود آ رہا ہے، اس لیے کمیونیکیشن گیپ وہ ختم ہو جائے گا۔ فوکل پرسن مجھے میں نے خان صاحب، نومبر کون سا سال بھی بتا دینا، 2028 ہے 2029 کون سا؟ یہی نومبر 2024، یہ لکھ لو، یہ لکھ لو طلب، میں نے لکھا گیا، آپ نے کہہ دیا لکھا، 2024 نومبر کون سا ٹیپ ہو گیا، عمران خان باہر ہوگا۔ اچھا، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے آپ کا ملک جمہوریت کے پہیے پر صحیح ریل پر آ جاتا ہے۔ یہ آپ لکھ لیں، میری پریڈکشن کہیں، ایک سیاسی تجزیہ کہیں، جو مرضی کہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے، میں نے عمران خان صاحب کو یہ عرض کیا تھا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب تک آپ باہر نہیں آتے، آپ خدا را اگر بشرا بی بی باہر ہوتی ہیں تو ان کو آپ فوکل پرسن بنا دیں اور یا علیمہ بی بی کو بنا دیں۔ میرے لیے دونوں، دیکھیں ایک بہن ہے ایک بیوی ہے، اس لیے جو یہ میں نے خان صاحب ہی پر چھوڑا تھا کہ آپ ان کو فوکل پرسن بنا دیں تاکہ یہ کنفیوژن ختم ہو جائے۔ گوہر کچھ کہتا ہے، اپنا جو ہے عمر ایوب کچھ کہتا ہے، اپنا جو ہے اسد کیسر کچھ کہتا ہے، سلمان راجہ اکرم کچھ، تو وہ کنفیوژن ایک جو ہے وہ ختم ہو جائے گی جب ایک فوکل پرسن آپ کے اپنا جو ہے یا بیوی اور یا بہن ہوگی۔ تو میں نے، آپ نے دو کا نام لیا، میں نے دونوں تجویز دی تھیں خان صاحب کو بغیر کسی کو جو ہے سبقت دیے ہوئے۔ یہ خان صاحب کا اپنا فیصلہ ہوگا، لیکن خان صاحب ادروائز نومبر میں باہر آ رہے ہیں اور وہ خود ہی اپنا کریں گے اور وہ کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ شجر سے امید بہار رکھو۔ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔